السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابرہہ نے جو خانہ کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا، اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ آئی ایم ہیئر اگین، اور آج ہم اس کے نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے کہ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے ساتھ کیا مکالمہ کیا۔ حضرت عبد المطلب جب ابرہہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے تو حضرت عبد المطلب اور ابرہہ کے درمیان ترجمان کے ذریعے سے کچھ اس طرح سے بات چیت ہوئی۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا درخواست ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ پر حملے کا ارادہ ترک کر دیں یا ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، یا ایسی کوئی بات کی ہو، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، اس لیے میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرہہ اس بات پر بہت حیران ہوا، ہی واز سو شاکڈ کہ میں خانہ کعبہ پر حملے کی نیت سے آیا ہوں، خانہ کعبہ کو بالکل ختم کر دینے کی نیت سے آیا ہوں، اور یہ خانہ کعبہ سے اس قدر محبت رکھتے ہیں، اور یہ مکہ کے سردار ہیں، اور سردار ہو کر یہ مجھ سے خانہ کعبہ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ میں آپ کے مذہبی گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے 200 اونٹوں کی پڑی ہے، میرا خیال تھا کہ آپ کعبہ کو نہ گرانے کی سفارش کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں اور کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، میرے اونٹ واپس کر دو، گھر کا مالک آپ سے خود بات کر لے گا، آپ سے خود نپٹ لے گا۔ تو ابرہہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح سے اس پر یقین نہیں رکھتا تھا، ہی واز کرسچن ایٹ دیٹ ٹائم، تو اس نے بڑی نخوت سے، بڑے پراؤڈلی اس نے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارا خدا کعبہ کو کیسے بچاتا ہے، اور اپنے سپہ سالار کو حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ واپس آ کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے ابرہہ سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، اس لیے سب لوگ پہاڑوں پر چلے جائیں۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے حق میں کچھ یوں بد دعا فرمائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اللہ، مجھے آپ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے، آپ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، صلیب کے پرستار آپ کے مقابلے میں لشکر اور ہاتھی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کے حرم کو برباد کر سکیں، وہ جاہل ہیں اور آپ کی عظمت اور جلال کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے، اے اللہ آپ ان کے عزائم خاک میں ملا دیں۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب پہاڑ پر جا کر ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن صبح کے وقت ابرہہ اور اس کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ ہاتھیوں کو آگے رکھا گیا تھا، اس سے پہلے کہ حملے کا حکم ہوتا، اچانک جو سب سے زیادہ جائنٹ، سب سے زیادہ بڑا اور پاورفل ہاتھی تھا، جو کہ محمود ہاتھی تھا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی دانوں نے اسے اٹھانے کے لیے مارا لیکن وہ کسی طرح نہیں اٹھا، یہاں تک کہ اس کے اوپر شدید تشدد کیا گیا، کسی نے اس کے سر پر کلہاڑی بھی ماری مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ لیکن جب اس کا منہ یمن کی طرف کیا گیا، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں، تو وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہاتھی دانوں نے اس سے پکڑ کر دوبارہ اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کیا لیکن وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ تو ابرہہ اور اس کا لشکر بہت حیران تھا کہ آخر ایک بے زبان جانور خانہ کعبہ کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا۔ حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر موجود تھے کہ اچانک کسی آدمی نے ان سے کہا کہ سمندر کی طرف دیکھو۔ جب لوگوں نے اس طرف نگاہ کی تو انہیں سفید پرندے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دے۔ بغیر کسی تاخیر کے حضرت عبد المطلب کے سر پر اور جو باقی جتنے سردار تھے، ان سرداروں کے سروں پر پہنچ کر ان پرندوں نے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پرندے ہیں، کیا کوئی ان کو پہچانتا ہے؟ مگر وہاں کوئی بھی ایسا آدمی موجود نہیں تھا جو ان پرندوں کو پہچانتا ہو۔ تو اس پر کسی نے یہ کہا کہ یہ عرب کے پرندے نہیں ہیں، نہ ہی یہ نجدی ہیں، نہ تہامی ہیں اور نہ ہی یہ شامی ہیں، پتہ نہیں کس علاقے سے آئے ہیں۔ کسی نے تعداد کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ شہد کی مکھیوں کی طرح بے شمار ہیں، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ ان پرندوں کی چونچ سرخ، سر کالا اور گردن لمبی ہے، اور سب ایک ایک لیڈر کے تابع ہیں، اور اسی کے پیچھے، یعنی ایک ان پرندوں کا ایک امیر ہے جو کہ خود ایک پرندہ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لشکر کی صورت میں انہیں بھیجا ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم جو ابرہہ کا انجام ہوا اس کو پڑھیں گے، اور ہوپ فلی ابرہہ اور اس کے لشکر کے انجام کا کل لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ سیرہ کے لیکچرز لینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر ایپیسوڈ کی جو انفارمیشن ہے وہ ملتی رہے۔